تو بہرحال فضیلت نمبر 13، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کو اسلام کا غلبہ قرار دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں 7222 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفتاً، اسلام غالب رہے گا، اسلام مسلسل غالب رہے گا 12 خلفاء تک، 12 خلفاء تک اسلام مسلسل غالب رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح بخاری میں 7222 نمبر اور صحیح مسلم میں 1821 نمبر حدیث ہے۔ آپ خود صحیح بخاری میں پڑھ سکتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مسلسل اسلام غالب رہے گا 12 خلفاء تک۔ اب اس میں بعض علماء نے تو اہل علم نے یہ بھی شرح کی کہ نہیں جی وہ مسلسل نہیں ہے، لیکن الہ کا جو لفظ ہے نا، کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ 12 خلفاء تک اسلام مسلسل غالب رہے گا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ 12 خلفاء مسلسل ہوں گے، ورنہ تو درمیان میں انقطاع آ جائے گا، پھر تو ہوگا 4 خلفاء تک یا 8 خلفاء تک یا 10 خلفاء تک۔ آپ فرما رہے ہیں 12 خلفاء تک، کہ 12 خلفاء ڈائریکٹ آئیں گے، درمیان میں انقطاع نہیں آئے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور فرمایا کہ اسلام 12 خلفاء تک غالب رہے گا۔ ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اس پر ہمارا ایک الگ مستقل کلپ بھی ہے کہ مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ جی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں ہیں، تو ہم نے خود ان کی منطق سے اور ان کے استاذ جو روحانی استاذ ہیں اسحاق جالوی صاحب، ان کی زبانی ان کی منطق سے یہ ثابت کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد تھے۔ اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بالاولیٰ خلیفہ راشد ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارا یہ کلپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد، یہ آپ کلپ لکھیں اور سرچ کریں، آپ اس کا اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، اس کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی ہو جائے گی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، ان کی خلافت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسلام 12 خلفاء کی خلافت تک، جب تک وہ 12 خلفاء مکمل نہیں ہوتے، اسلام غالب رہے گا۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عہد مبارک کو بیان کیا ہے۔